ایک لمحہ فکریہ والی بات بھی کرتا چلو، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے ایک کان میں اذان کہی گئی تھی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی تھی۔ اگر دونوں کانوں میں بھی اذان کہہ لی جائے تو تب بھی ادا ہو جاتی ہے۔ ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے اور جماعت کے اندر تقریباً 40-50 منٹ یا پورے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اذان سنی، آرام سکون سے اٹھے، وضو کیا، طہارت کی، ابھی بڑا وقت ہے سنتیں ادا کرنے کو، سنتیں ادا کی، ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے، قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گئے، پھر جا کے کہیں فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے۔ زور کا بھی ہم نے اپنے حساب سے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے، دیگر نمازوں کا بھی۔ تو اس میں جب اقامت ہوتی ہے، اذان ہو گئی، درمیان میں وقفہ آ گیا، پھر اقامت ہوتی ہے، جب اقامت ہوتی ہے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ سارے ذی شعور آباء بیٹھے ہیں، اس بات کو مجھے ذرا جواب تو دیجئے گا، جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے دائیں کان میں اذان ہو گئی، بائیں میں اقامت ہو گئی، بتاؤ اب نماز کب ہونی ہے ہماری؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اذان اور اقامت کہہ کے یہ بتایا جا رہا ہے، او پیدا ہونے والے تیرے پاس وقت کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس گھڑی تیری نماز پڑھی جائے۔ اور بندہ کہتا ہے بڑا ہی وقت ہے، ابھی کون سا مجھے جوانی آئی ہے، اور جوان ہو گیا تو وہ کہتا ہے ابھی میں کون سا جناب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کون سے داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہوئے ہیں، میں نے کون سا ہاتھوں میں لاٹھی پکڑ لی ہے، کون سی میری کمر جھک گئی ہے، ابھی تو میں نے بہت دنیا دیکھنی ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ حضرت انسان بتا تو صحیح، رب سے کتنی مہلت لے کے آیا ہے، کتنی مہلت ہے تیرے پاس کہ تو اتنی مہلت سے دنیا میں رہے گا۔ اذان بھی ہو چکی، تکبیر بھی ہو چکی، اب ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں ہے کہ جس میں وقفہ کر لیا جائے کہ اب نماز لیٹ ہو جائے گی، تیری نماز نہ جانے کس گھڑی کھڑی ہو جائے۔ تو اس گھڑی کا انتظار کر، اس ساعت کا انتظار کر، اس لمحے کا انتظار کر جب تیری جماعت کھڑی ہونی ہے، اور وہ جماعت جنازے کی جماعت ہوتی ہے۔ یعنی جب تک بندہ امام کے پیچھے ہے تب تک وہ زندہ ہے، اور جب امام سے آگے ہو گیا سمجھ لو وہ بندہ مر گیا۔ تو صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم رب کی عبادت سے غافل نہ ہوں، رب کے حضور ہمیشہ سربہ سجود رہیں۔ جب رب کے حضور ہمیشہ سربہ سجود رہیں گے، رب کی مانیں گے، تو یقیناً ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ کسی بادشاہ نے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے ایک حکیم کو بھیجا، جاؤ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا مفت علاج کرو۔ 3 سال تک وہ صاحب وہاں رہے، ایک بھی مریض اس کے پاس نہیں آیا۔ آئے حضور کی بارگاہ میں اجازت لی، جاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مولا ایک بات ارشاد فرمائیے، 3 سال ہو گئے میں حکیم بن کے آیا تھا، مگر کوئی بھی مریض
میرے پاس علاج کروانے نہیں آیا۔ حضور وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے غلام جب تک میری سنتوں کے عامل رہیں گے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ یہ تب تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک انہیں انتہا کی بھوک نہیں لگتی، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے یہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ہمارے اوپر نیند کا غلبہ کیوں رہتا ہے؟ ہم سست روی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا، پھر سستی ہمارا مقدر بن جاتی ہے، پھر بیماریاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ صحابہ کی غذا تھی ناشتے کے اندر کھجور اور دودھ، اور ہم اپنی غذائیں بھی دیکھیں تو فرمایا کہ سب سے بہترین نعمت جس سے اکثر لوگ غافل ہیں وہ بندے کی تندرستی ہے، صحت والا بندہ جسے رب نے تندرست و توانا رکھا ہے،